شمالہ رائنا صاحبہ نے بہت ہی سنگین میں کہوں گی کہ الزامات لگائے ہیں الیکشن مہم کو لے کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے فنڈز کا بے دریغ استعمال کیا اور بھی کچھ چیزیں انہوں نے کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھیں. تو شیلا رضا صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں, شیلا صاحبہ کیا کیا آپ نے ایسا؟ مجھے بڑا افسوس ہوا, کل تک تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. میرے ساتھ پروگرام میں تھی اور اختیار ولی بھی میرے ساتھ پروگرام میں تھے, لیکن وہ بڑی بے دلیل سی گفتگو کر رہے تھے, اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ اس کو کروں. پہلی بات یہ کہ بجٹ ہمارے بغیر بھی پاس ہو سکتا ہے, ان کے پاس نمبر ہے, بجٹ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا, کیونکہ پچھلی دفعہ جتنی بے ایمانی ہوئی تھی اس میں بھی ہماری سیٹیں کم تھیں لیکن ہمارے سب سے زیادہ ووٹ. اور ابھی بھی جو ہے یہ جو بات ہوئی, ظاہر ہے کہ ایک بیانیہ سفر کر رہا ہے جب سے 2022 کے الیکشن ہوئے, فارم 47 کیا سچ کیا نہیں, لیکن ہم نے تو لوگوں سے فارم 45 مانگے تاکہ جو ہے خود ہی کمپائل کر لیں, کیونکہ بعد میں نہیں, لیکن آپ نے وہاں پر کون سے ایسے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے شیلا رضا صاحبہ جی بی کے اندر جو حکومت نہیں کھول سکی؟ میم پہلے تو جی میم خزانے کا منہ تو وزیر اعظم نے کھولا, پری پول ریگنگ کی, الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا تھا, وہ گئے وہاں پہ لیپ ٹاپ کی بات کی, وہاں پہ ان کو منع کیا گیا تھا سیاسی تقریر نہ, انہوں نے بھرپور سیاسی تقریر کی, ان کو منع کیا گیا تھا کہ صرف لیپ ٹاپ کی بات کر کے آپ آ جائیں گے, لیکن انہوں نے دیامر میں, جی بی میں, گلگت میں اور بلتستان جی بی میں دانش اسکولز کا بھی بات کی. اور اس کے بعد فیڈرل منسٹرز وہاں پہ کیا کر رہے تھے, لیپ ٹاپ بانٹتے پھر رہے تھے. پھر جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین اور آصفہ بی بی اور کافی لوگ ایک دن فلائٹ سے نہیں جا سکے تھے. پہلے یہاں پہ کوئی این او سی کی بات نہیں ہوتی تھی, میں 3 الیکشن کی کیمپین کر چکی ہوں, اس دفعہ این او سی بھی ایک پک لگائی گئی اور ایک دن ضائع ہوا جس کی وجہ سے 3 جلسے نہیں ہو سکے. تو اس کو اس طرح سے. دوسری بات یہ ہے کہ 10 تک انہیں پتہ نہیں چل سکا 10 حلقوں کا, اور بڑے آرام سے لوگ جو تھے وہ ان کے پاس رزلٹ آ گیا, پھر بھی انہوں نے 10واں روکا ہوا تھا. لیکن دیکھیے جو اب رزلٹ آیا ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ 25 پولنگ اسٹیشن میں دوبارہ جو ہے 5 حلقے جو ہیں اس کی 25 میں دوبارہ سے پولنگ ہوگی, پھر ہم حتمی رزلٹ دیں گے. میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں اور یہ میرا سوال ہے, کیا الیکشن کمیشن کے پاس موسٹلی ٹیچرز ہی ہوتے ہیں جو ریٹرننگ آفیسر بنتے ہیں, کیا جی بی میں کوئی میٹرک پاس بھی نہیں ہے جسے 10-12 ہزار تک جو ہے کاؤنٹنگ آتی ہو؟ 15 ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں ہوتے, 5.5 تک پہ جیت جاتا ہے. آپ 2 دن لگا رہے ہو, الیکشن کا رزلٹ نہیں دے رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی بی حلقہ 16 دیامر 2, اس میں انتہائی قریب مقابلہ تھا, نیک ٹو نیک, صرف 24 کا ڈیفرنس تھا. ان کو سمجھ آیا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے, اس کا رزلٹ روک لیا گیا. اسی طرح جی بی 20 رزلٹ 2, اس میں بھی پاکستان کے امیدوار جو ہیں وہ صرف 159 کے ڈیفرنس سے بڑھ رہے تھے. اچانک تمام پولنگ اسٹیشنز پہ سے جو ہے وہی کیا گیا. اچھا شیلا رضا صاحبہ مجھے یہاں اجازت دیجیے گا, قطع کلامی کی معافی. آپ ہمارے پروگرام میں آتی ہیں, آپ گلا کرتی ہیں, ہمارے ساتھ شمالہ رائنا صاحبہ موجود ہیں, گلا کرتی ہیں, اختیار ولی صاحب آتے ہیں, وہ کچھ اور سچویشن بیان کرتے ہیں, لیکن جب آپ کے بڑے بیٹھتے ہیں تو اتنی مسکراہٹوں کے تبادلے, اتنی مبارکبادوں کے تبادلے, تو اس پر نعیم حیدر پنجوتا صاحب جیسے جو لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, ان کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ یہ مجھے اجازت دیں, پہلے میں ان سے پوچھ لوں پھر جو آپ نے باتیں کی ہیں. نہیں, میں اس کا جواب پہلے میں خود بات کر لیتی ہوں. میں پہلے ایک بات کرتی ہوں. دیکھیے سیاست ایک الگ چیز ہے, الیکشن جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں اس جگہ کی, وہ الگ چیز ہے. ملک کس طرح چلنا ہے یہ الگ چیز ہے. آپ ایک قانون بنائیں کہ جس کو سزا ہو وہ نااہل ہوتا ہے, اور اس سے کوئی سیاسی مشورہ نہیں ہو سکتا, وہ کوئی سیاسی مشورہ دے نہیں سکتا, اور خود ہی اس قانون آپ کے زمانے میں ملا یعنی پی ٹی آئی کے, اور خود ہی آپ کچھ کام نہ کریں کہ جب تک اڈیالہ سے مشورہ نہیں جی پنجوتا صاحب کیا جواب ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے اگر مشاورت کی اجازت دے دی جائے تو شاید پی ٹی آئی وفاق کے ساتھ بجٹ کے حوالے سے تعاون پر غور کر سکتی ہے. تو شیلا رضا صاحبہ آپ کو قانون یاد کروا رہی ہیں جو آپ ہی کے زمانے میں کہہ رہی ہیں کہ بنا تھا کہ جی جو قید کے اندر ہے, سزا یافتہ ہے, اس سے تو مشاورت نہیں ہو سکتی نا ملک کے کچھ مسائل کو لے کر, ملکی سیاست کو لے کر. دیکھیں انہوں نے 2-3 چیزیں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نورا کشتی ہے, یہ دونوں جماعتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہی ہیں, اور وہاں کھڑے ہو کر جب آپ لوگوں کے درمیان یہ کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی جو ہے وہ ڈاکہ مارنا چاہتی ہے, وہ چوری کرنا چاہتی ہے, وہ چور ہے,
اور پھر فوری جب الیکشن مہم ختم ہوتی ہے اور اسلام آباد آ کے بیٹھ کے ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں مسکراتے ہوئے اور ایک دوسرے کو آشیرواد دیتے ہیں کہ آپ نے بڑی زبردست کمپین کی، یعنی میرے خلاف آپ نے باتیں کی کہ ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں، اور اس کو اپریشیٹ کر کے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے یہ کیا میسج دے رہے ہیں عوام کو؟ یعنی انہوں نے عوام کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے، عوام پاگل ہے، عوام نہیں سمجھتی کہ یہ صرف اقتدار کی خاطر اور کرسی کی خاطر، پیسے کی خاطر یہ تمام لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کی جی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کا ذرا یہ فیصلہ نہیں تھا کہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ نواز شریف نے ٹکٹ سینٹ کے کیوں جاری کیے جبکہ وہ سزا یافتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوال تو یہاں یہ پوچھنا ہے، نواز شریف ادھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور عوام نے مجھے روکا نہیں، تو کیا عوام آپ کے جہاز کے ٹائر سے ہوا نکال دیتی؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں دوبارہ آ کیسے گئے؟ کیسے آپ کو جو ہے وہ جیل کی جگہ کے اوپر آپ کو پروٹوکول جا رہے ہیں؟